بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ صبر کیا ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر یہ ہے جب بندے پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی تکلیف والا جملہ سنے یا کوئی تکلیف والا منظر دیکھے، تو اس وقت بندہ اللہ کریم جل وعلا کی نافرمانی کا نہ تو کوئی جملہ بولے اور نہ ہی کوئی لفظ اپنے زبان سے نکالے اور نہ ہی کوئی اللہ کریم جل وعلا کی نافرمانی کا کام کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلی بار بندے کو تکلیف والی خبر ملے یا تکلیف والا منظر دیکھنے میں آئے تو تب بندہ صبر کرے تو وہ صبر ہے۔ 10 دن بعد، مہینے بعد، 40 دن بعد، 6 مہینے بعد تو صبر بندے کو آ ہی جانا ہے۔ بے بسی میں وہ تو کوئی صبر نہ ہوا۔ صبر وہ ہے جب بندے کو تکلیف کا منظر دیکھنے کو ملے یا تکلیف کی خبر سنے تو تب بندہ صبر کرے تو وہ صبر ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے اور وہ اہل بیت اطہار کے افراد دیکھیے، بلکہ تمام افراد کو دیکھیے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں میدان کربلا کے اندر گئے ہیں۔ وہ سارے کے سارے صابرین کی جماعت تھی، بلکہ اپنے زمانے کے، اپنے دور کے سب سے بڑے صابر حضرت امام حسین تھے۔ تو کیا یزیدیوں نے مظالم ڈھائے، حضرت امام حسین کے سامنے ان کے رفقا کو شہید کیا، آپ کے جو رشتہ دار تھے ان کو شہید کیا، ان کا خون بہایا، حضرت امام حسین کے بیٹوں کو شہید کیا، تو کیا حضرت امام حسین نے وہاں پر بے صبری کرنی تھی؟ یا اہل بیت اطہار کی جو خواتین تھی وہاں پر انہوں نے بے صبری کرنی تھی؟ قرآن کریم کا سبق سب سے بہتر تو ان کو یاد تھا کہ ہم نے یہاں پہ صبر کرنا ہے۔ تو اس لیے میدان کربلا میں یا میدان کربلا کے بعد مدینہ المنورہ جانے تک حضرت امام حسین نے یا آپ کے رفقا نے، کسی نے بھی نہ تو اللہ کریم جل وعلا کی نافرمانی کا کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالا، نہ ہی کوئی اللہ کریم جل وعلا کی نافرمانی کا کام کیا۔ تو اس لیے یہ سب جو کچھ ڈرامہ بنایا ہوا ہے صبر کے خلاف، یہ قطعاً بھی حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا اور اہل بیت اطہار کی زبانوں سے قطعاً اس طرح کے الفاظ صادر نہیں ہوئے۔ اللہ کریم جل وعلا